بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہماری اسلامک بینکاری اور تجارت کے اسلامی احکام کو سیکھنے کی 5ویں کلاس شروع ہو چکی ہے، اور اس میں آج ہم جو معاملات پڑھیں گے، جو چیزیں پڑھیں گے، سب سے پہلے میں اپنے پریویس کلاس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا تاکہ اس چیز کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ سمجھنا آسانی ہو۔ اپنی پچھلی کلاسز کے اندر ہم نے سب سے پہلے معاشی نظام کو کے حوالے سے سمجھا کہ معاشی نظام کون کون سے ہیں، اور اس معاشی نظام کے بعد ہم نے بینکاری کے نظام کو سمجھا، اس کے ارتقاء کو سمجھا، اور اس کی جو اس وقت رائج سودی بینکاری ہے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلامک بینکاری کے نظام کو سمجھا۔ آج اس کڑی کو مزید دوبارہ ملائیں گے اور مزید تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے اسلامی بینکاری کے نظام کو سمجھتے ہوئے اس چارٹ میں دیکھا کہ ہر بینک کے اندر 2 قسم کے معاملات ہیں۔ ایک بینک جو ڈپازیٹرز یا جن لوگوں کے پاس سرمایہ ایک وافر مقدار میں موجود ہے ان سے لیتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ کی کمی ہے یا پیسے کی ضرورت ہے ان کو پیسہ دیتا ہے۔ اب یہ جو اکاؤنٹس سائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ کے اندر، تو اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بینک لوگوں سے جو پیسہ لیتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسٹمر ان کے پاس آ کے اپنا اکاؤنٹ کھلوائے۔ اب وہ اکاؤنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فکس اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم صرف اور صرف ڈپازٹ سائٹ کو پڑھیں گے، اور آنے والی جو کلاسز ہیں انشاءاللہ اس میں پھر ہم فائنینسنگ سائٹ پہ جائیں گے کہ بینک آگے پیسہ دیتا کیسے ہے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم صرف جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ یا فکس اکاؤنٹس یا ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات کو سمجھیں گے اور ان کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو ڈپازٹ سائٹ ہے وہاں پہ استعمال ہونے والے جو انڈر لائن کانٹریکٹس ہیں، یا جن کانٹریکٹ کے بیس پہ اسلامک بینک ان اکاؤنٹس کے اندر ڈیل کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے قرض کا کانٹریکٹ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے۔ یعنی یہ 2 وہ کانٹریکٹ ہے یا شریعت کے مطابق جو عقود ہیں ان عقود کے حساب سے یہ معاملات چلاتا ہے۔ اپنی پچھلی کلاسز میں ہم نے عقود کو پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو میں ریوائز کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ چیز آگے پڑھنے والے جو ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عقود 2 قسم کے ہیں یا 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس، ایک وہ جو عقد معاوضہ ہیں یا عقود معاوضہ ہیں، اور ایک وہ جو عقود غیر معاوضہ ہیں۔ اب عقود معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی 2 پارٹی ہیں یا 2 افراد ہیں یا جن 2 لوگوں کے درمیان عقد ہو رہا ہے، دونوں طرف کوئی نہ کوئی بینیفٹ، کوئی نہ کوئی نفع پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مثال لیتے ہیں شراکت داری کی، تو شراکت داری کا جو مقصد ہے یا جو اس کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی نفع رکھتے ہیں یا نفع کی چاہت رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفع لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم خرید و فروخت کے معاملے کو دیکھیں تو بھی دونوں افراد یا دونوں جو خریدار اور بیچنے والا جو ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی نفع کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر اجارے کا معاملہ دیکھیں تو اجارے کے معاملے کے اندر بھی جو شخص اپنی کوئی بھی چیز یا اپنی خدمات جو رینٹ پہ دے رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ بھی آگے سے کسی نہ کسی نفع کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو وکالہ یعنی ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنی خدمات کے بدلے جو ہے وہ وکالہ فیس چارج کرتا ہے۔ عقد غیر معاوضہ یا عقود غیر معاوضہ کے اندر ہم ہبہ کی مثال لیتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو تحفتاً دیتے ہیں، اب وہاں کیا ہے کہ آپ کا مقصد تحفہ دینے کا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اس سے کوئی غرض رکھتے ہیں یا آپ اس سے کوئی مفاد رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرض کی مثال لیں، اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اصولاً شریعت کے مطابق آپ اس سے کسی بھی چیز یا کسی بھی غرض کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔
اسی طریقے سے اگر ہم وراثت، صدقہ اور وقف کی مثال لیں، آپ اگر کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کو وراثت میں ملتی ہے تو اس کے بدلے آپ کوئی نفع اس بندے یا اس شخص تک نہیں پہنچاتے، یا جو صدقہ آپ کرتے ہیں آپ کی نیت اس صدقے یا وقف میں یہ نہیں ہوتی کہ جی اس کے بدلے میں مجھے لوگوں سے کوئی نہ کوئی نفع ملے گا۔ آخرت کا نفع تو ہے، اس میں ایک آخرت کا آپ کے ذہن میں ہے، لیکن بظاہر جو ایک ظاہراً نفع دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو اس دو عقود کے اندر جو بیسک چیز آپ کو سمجھانا تھی وہ قرض کی تھی، کہ دیکھیں قرض کا جو معاملہ ہمارا ہوتا ہے یا شریعت میں جو قرض کا اصول ہے کہ آپ جب بھی کوئی قرض دیتے ہیں تو اصل میں آپ کا مقصد اس سے کوئی نفع کمانا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسلامک بینک کی ڈپازٹ سائٹس کو دیکھیں کہ اسلامک بینک میں جو ڈپازٹ سائٹ ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یا کن کن عقود کے اندر کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے اور ٹرم ڈپازٹس اکاؤنٹ یا فکس اکاؤنٹس ہیں۔ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جس عقد کے انڈر لائن کانٹریکٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ قرض کا معاملہ ہے۔ اب جتنے بھی اسلامک بینک ہیں اور جتنے بھی سودی بینک ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک مسکنسیپشن اس چیز کا بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں امانتاً پڑا ہوا ہے، ہمارا پیسہ جتنے بھی بینکس ہیں چاہے وہ سودی یا اسلامی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ وہاں پہ امانتاً پڑا ہوا ہے۔ جبکہ امانت اور قرض کے درمیان ہم نے ایک چیز کو پچھلی کلاسز میں پڑھا بھی ہے کہ جو چیز آپ امانت کے طور پہ دے دیں اس چیز کے اندر وہ شخص تصرف نہیں کر سکتا، اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اور جس وقت وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے یا وہ آپ سے اس چیز کی درخواست کرے تو آپ نے وہی چیز اس کو واپس کرنی ہے۔ اب اگر ہم قرض امانت کے معاملے کو اگر کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو پہلی چیز، اگر یہ امانت ہوتا بینک کے پاس تو پہلے تو بینک اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے، بلکہ امانت کے اندر تیسری چیز یہ تھی، تیسرا کہ اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی صورت میں بھی اگر جس کے پاس امانت رکھا ہوا اس کی کوئی غلطی، کوئی نیگلیجنس نہیں تھی تو اس صورت میں وہ اس امانت کو دینے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بینکنگ پرسپیکٹو سے دیکھیں، اگر بینک اس کو قرض امانت کے طور پہ لے تو پہلی چیز تو وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جب تصرف نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے پاس یہ پیسے رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ تصرف نہیں کر سکتا تو اس نے جو پیسے رکھے ہیں وہ پیسے آپ کو امانتاً واپس، وہی نوٹ جو آپ نے نوٹ دیے بینک کو، اس نے وہی چیز آپ کو واپس کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر نقصان ہو جائے، فرض کرے بینک لوٹ لیا، بینک لٹ گیا ہے یا کوئی بینک دیوالے ہو گئے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بینک آپ کو یہ پیسے دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسٹمر کی اس مفاد کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو اسٹیٹ بینک کا اصول اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ قرض بیس کانٹریکٹ ہے، چاہے وہ سودی بینک ہے چاہے وہ اسلامی بینک ہے، آپ کا جتنا بھی ان کے ساتھ پیسہ یا ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ قرض بیس ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی کہ جی ہمارا ان کے ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں کانٹریکٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرض بیس۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہے وہ اصل میں یہ دونوں مضاربہ بیس ہیں۔ جو سودی بینک ہیں اس کے حوالے سے جب ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیونگ اور فکس اکاؤنٹ سودی بینک میں کس بیس پہ ہوتا ہے؟ سودی بینک میں کس بیس پہ ہوتا ہے؟ کس کانٹریکٹ کے بیس پہ ہوتا ہے؟ قرض بیس پہ ہوتا ہے۔ اس کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ قرض کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سودی بینک چاہے وہ پیسہ لے رہا ہے یا چاہے وہ پیسہ دے رہا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ جو اپنے کسٹمر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ صرف قرض کا کرتا ہے۔ جو علماء نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ کسی بھی سودی بینک میں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ نہ کھولیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ صرف یہ انڈر لائن کانٹریکٹ ہے کہ بھئی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہر وہ قرض کا معاملہ جو اپنے ساتھ شرطیہ نفع لے کے آئے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ تو اگر سیونگ اور فکس اکاؤنٹ میں آپ نے اپنا پیسہ کسی بھی سودی بینک کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نفع دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ وہ سود کا معاملہ کر رہا ہے۔ اب اسلامک بینک اور سودی بینک کے سیونگ اور فکس اکاؤنٹ میں فرق کہاں گیا کہ یہاں جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاربہ بیس۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاربہ بیس، شراکت داری کا کانٹریکٹ،
کہ وہ آپ کے ساتھ شراکت داری کا معاملہ کر رہا ہے۔ اب یہاں جتنے بھی اصول و ضوابط امپلیمنٹ ہوں گے وہ مضاربہ کے ہوں گے، نہ کہ قرض کے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم اپنا پیسہ کسی اسلامی بینک میں سیونگ یا فکس اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو یہاں عقد کر رہے ہیں وہ کون سا کر رہے ہیں؟ مضاربہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شراکت داری کا نظام کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کو مزید تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم قرض کی تعریف لیں کہ قرض کیا ہے، سود تو ہم نے پڑھا ہے کہ جی ہر وہ قرض کا معاملہ جو اپنے ساتھ نفع لے کے آئے۔ اب قرض کیا ہے کہ اپنا مال کسی کو استعمال کے لیے دینا اور اتنا ہی مال واپسی میں لینا قرض کہلاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں تو میں اس سے واپس جو مطالبہ کروں گا وہ میرے وہ 10,000 ہوں گے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرض اصل میں کون سا عقد ہے؟ معاوضہ یا غیر معاوضہ؟ عقد غیر معاوضہ کے اندر آتا ہے۔ کیوں؟ عقد غیر معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال آپ نے دیا ہے واپسی میں آپ کو صرف وہی مال مل رہا ہے۔ اب اگر ہم عام طور پہ اسلامک بینک کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل بھی رکھی کہ جو اسلامک بینکس میں ہم یوز کرتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ قرض بیس کانٹریکٹ ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ۔ اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ کی جیسے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جی یہ اتنے اکاؤنٹس کا فائدہ کیا ہے؟ جی آپ نے کرنٹ بھی کھلوا دیا، سیونگ بھی رکھ دیا، فکس بھی رکھ دیا ہے، تو آپ ایک ہی اکاؤنٹ رکھ لیتے، اس کا کیا نقصان تھا؟ ایک ہی پول کے اندر سارا پیسہ پڑا ہوتا، وہ استعمال ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ صرف اور صرف سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بینک کے پاس یہ پیسہ پڑا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اب سرمایہ کاری کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ آپ جو ان کے پاس اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد سرمایہ کاری کرنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیلی روٹین کے معاملات ہیں یا آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار کے معاملات کو چلانے کے لیے بینک سے، تو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آپ نے اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ سیونگ کے لیے رکھیں یا سرمایہ کاری کے لیے رکھیں، تو آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ بھی موجود ہیں اور آپ کے پاس فکس اکاؤنٹ بھی موجود ہے، جس کو ہم آگے تفصیلات میں سمجھیں گے۔ اگر اسلام میں قرض کے اصولوں کی بات کی جائے تو شرعاً قرض کے لین دین کی اجازت ہے کہ آپ قرض کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کے فضائل کی بات کریں تو قرض کے فضائل میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو 1,00,000 روپے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو 1,00,000 روپے قرض دیتے ہیں اور قرض دینے کے بعد جتنی مدت تک یہ قرض اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو اتنی ہی مقدار روزانہ کے حساب سے آپ کے صدقے کے عوض میں نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ وقت مقرر آتا ہے اور آپ کا وہ بھائی، وہ مسلمان بھائی، یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے دینے کی گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے مزید مہلت دے دیں، تو اگر آپ اسے مزید مہلت دیتے ہیں تو جتنی مہلت آپ نے دی ہے، فرض کریں آپ نے 1,00,000 روپے اس کو دیے تھے تو وہ ڈبل ہو کے 2,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو قرض دینا جو ہے شرعاً جائز بھی ہے۔ اچھا، قرض لینے کے حوالے سے اگر ہم قرض دینے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن قرض لینا کب چاہیے؟ پہلی چیز دیکھیں کہ شریعت ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو رکھنے کی گنجائش کرتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کا گزارا جو ہے وہ 20,000 30,000 میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی لگژری زندگی کو گزارنے کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض لیتا ہے، تو شریعت میں اس چیز کی بھی ممانعت ہے کہ آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر لالچ اور طمع اور اپنے ہوس کو مزید بڑھانے کی جو ہے وہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ قرض کو ہمیشہ غیر سودی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی بات جو ہم نے پڑھا کہ عقد معاوضہ کے اندر آپ جب بھی کسی کو قرض دیں گے تو آپ کا مقصد کیا ہوگا؟ اس سے سود کمانا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طے شدہ نفع سود کہلاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کو قرض دے رہا ہوں اور قرض دینے کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی شرطی نفع لگا رہا ہوں تو یہ سود کا معاملہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دیتے ہوئے اس چیز کی شرط نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے جی آپ کو یہ پیسے دے دیے، جب آپ کے پاس ہوئے آپ اسے واپس کر دیجئے گا۔
اب ایسی صورت میں اگر اس شخص کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور وہ یہ چیز ذہن میں رکھتا ہے کہ میرے بھائی نے میری ایسے وقت میں مدد کی جب مجھے اس کی ضرورت تھی، تو کیوں نہ میں بھی اس قرض کو احسن طریقے سے واپس کروں، تو اس چیز کی گنجائش ہے کہ وہ اس پیسے کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ یا کوئی بھی ایسا بینیفٹ رکھ کے دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے طے کیا ہے کسی بھی قرض کے اوپر دیتے ہوئے اس چیز کو طے کیا ہے تو اصل میں یہ سود کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ نے ایسی کوئی شرط، ایسی کوئی قید نہیں لگائی اور اس کے بدلے میں آپ کا قرض دینے والا قرض آپ سے لینے والا شخص آپ کو کوئی بھی ایسی ایڈیشنل بینیفٹ دیتا ہے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قرض غیر نفع بخش معاملہ ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جی اس میں کسی بھی قسم کے نفع کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے۔ نفع کمانے کے لیے ہمارے پاس دوسرے عقود ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں، مشارکہ کے معاملات ہیں، مضاربہ کے معاملات ہیں، کہ آپ بینک کے پاس اپنا پیسہ رکھوا کے ان طریقوں سے نفع کما سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اور اس سے ریلیٹڈ جو قرض کے معاملات تھے وہ چیز ہم نے پڑھی۔ اب ہم بات کریں گے مضاربہ کے اوپر کہ اسلامک بینکس کے اندر مضاربہ کا معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اصل میں مضاربہ کے اصول کیا ہیں۔ تو پہلے مضاربہ کی تعریف کو اگر ہم سمجھیں، مضاربہ سے مراد ایک ایسی شراکت داری ہے جس میں ایک شریک پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا شریک کام کرتا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی ہمارے پاس شراکت داری کے دو قسم کے معاملات ہیں، جس کو ایک کو ہم مشارکہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم مضاربہ کہتے ہیں۔ اب مشارکہ کے اندر کیا ہے کہ دونوں پارٹنر پیسہ بھی لگاتے ہیں اور دونوں پارٹنر اپنی محنت بھی کرتے ہیں۔ مضاربہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس میں ایک پارٹنر یا ایک شخص وہ صرف اور صرف اپنا پیسہ لگاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص کیا کرتا ہے، وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن وقت نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس سکلز ہے لیکن پیسہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے معاملات کو یا ایسی شراکت داری کی اجازت بھی ہے، اور ہمارے پاس اس کی سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال ہے وہ لے کر گئے تھے، اور اس مال کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، ان کی سکلز تھیں، ان کا جو اپنی بدنی محنت تھی وہ تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا، مال تھا۔ تو ہمیشہ مضاربہ کے اندر دو پارٹنرز ہوں گے، دو قسم کے، ایک ہوگا رب المال جو سرمایہ لگانے والا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہوگا مضارب جو محنت کرنے والا ہے، اپنی سکلز پرووائڈ کرنے والا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مضاربہ کی بھی دو اقسام ہیں، مضاربہ کی بھی دو اقسام ہیں، ایک مضاربہ مطلق ہے اور ایک مقید ہے۔ مضاربہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو رب المال ہے، جو پیسہ دینے والا ہے، اس نے پیسہ دیا اور اسے کہا کہ آپ اس کو کسی بھی حلال جگہ پہ اور کسی بھی زیادہ منافع بخش جگہ پہ لگا لیں، اس چیز کی آپ کو اجازت ہے۔ یعنی کسی قسم کی کوئی قید، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھا کہ جی اس کو آپ نے کہاں کس جگہ لگانا ہے، کس شہر میں لگانا ہے، کس انویسٹمنٹ میں لگانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے مضاربہ کو ہم کیا کہیں گے، مضاربہ مطلق۔ اور مضاربہ مقید کیا ہے کہ جس میں رب المال جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پابندی، وہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی پابندی لگا سکتا ہے کہ جی میری انویسٹمنٹ آپ نے یہاں لگانی ہے، اتنے عرصے کے لیے لگانی ہے، ان لوگوں کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا۔ تو اس طرح کی جو بھی شرائط اور ضوابط ہیں، اس قسم کے عقد کو یا مضاربے کو ہم کیا کہیں گے، مضاربہ مقید۔ اچھا، اگر ہم سرمایہ کے اصول پڑھیں تو سب سے پہلے سرمایہ نقد کی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ جو اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں مضاربہ کے اندر، تو اس میں آپ کے پاس وہ کیا ہے، وہ نقد کی صورت میں ہے، ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اس چیز کی بھی گنجائش ہے کہ بھئی اگر ایک شخص اپنا پیسہ لگا رہا ہے اور دوسرے شخص نے اپنی گاڑی دے دی، مثال کے طور پہ کسی کو کہا بھئی یہ میری گاڑی ہے، آپ اس کو چلاؤ اور اس سے جو نفع ہوگا اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے، تو بظاہر کیا ہے کہ یہ چیز غیر نقد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اصل میں اس گاڑی کی اس وقت مالیت کیا ہے مارکیٹ میں۔ کیونکہ اگر کسی بھی وجہ سے اس گاڑی کا نقصان ہوتا ہے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے کہ جی یہ کتنا نقصان ہوا ہے، وہ کیسے دیکھا جائے گا، وہ اس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر اس گاڑی کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ بھائی یہ کتنے کا تھا اور کتنا نقصان ہوا، تاکہ اس چیز کی جو ہے وہ تعین کیا جا سکے۔
تیسرا کیا ہے کہ جب رب المال نے سرمایہ حوالے کر دیے تو مضاربت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی جس وقت رب المال نے اپنا سرمایہ یا اپنا جو بھی مال ہے وہ اس کو دے دیا, اس وقت سے اس کا معاملہ شروع ہو گیا. اب وہ اگر رب المال اگر مضارب اس کے اوپر کام نہیں کر رہا یا وہ اس کو اس طریقے سے تصرف میں نہیں لا رہا تو یہ اس کی نیگلیجنسی ہے, اور اس سے ہونے والے نقصان کو وہ خود برداشت کرے گا, وہ اس نقصان کو جو ہے رب المال کو پورا کر کے دے گا. اسی طریقے سے اگر سرمایہ مضارب کے حوالے کرنے سے پہلے ضائع ہو گیا تو مضاربہ ختم ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے مفتی صاحب کے ساتھ معاہدہ کی کہ جی میں آپ کو پیسے پہنچا رہا ہوں اور آپ نے جو ہے اس کو انویسٹ کرنا ہے. اب یہاں سے جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ یہ پیسے جو ہے مجھ سے چھین لیے گئے یا اس قسم کا کوئی ایسا نقصان ہو گیا کہ میں ان تک پیسہ نہیں پہنچا سکا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اور ان کا جو مضاربہ کا ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو پایا. اسی طریقے سے اگر میں نے ان تک گاڑی پہنچانی تھی کہ جی یہ گاڑی آپ چلائیں گے اور اس سے جو نفع ہوگا وہ ہم تقسیم کریں گے, میں اس سرمایہ کو یا اس چیز کو ان تک نہیں پہنچا سکا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مضاربہ ختم ہو جائے گا. اگر نفع کے اصول کی بات کریں کہ نفع کے اصول کا تعین کس طریقے سے ہوگا, تو نفع کی شرح کا تعین جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کریں گے کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس نفع کا 50% بھی ہو سکتا ہے, اس نفع کا 60 اور 40 کا نفع فیصد بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا 70 اور 30 بھی ہو سکتا ہے. یعنی باہمی رضامندی سے نفع کا جو بھی شرح طے ہو وہ جائز ہے, وہ آپس میں کر سکتے ہیں. مضارب اور رب المال میں کسی کے لیے بھی نفع کی رقم پہلے سے طے شدہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ میں نے مفتی صاحب کو 10 لاکھ روپے دیے کہ جی آپ اس کو انویسٹ کریں, لیکن آپ نے مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دینے. اب یہ جو میں نے شرط لگائی ہے 10,000 روپے دینے کی, اصل میں کیا ہے کہ میں نے یہ چیز طے شدہ کر لی کہ آپ نے اتنی رقم مجھے ادا کرنی ہے. اب یہاں پہ جو نفع کی شرح کا تعین ہے, اب اس کی وجہ سے بھی ہمارا یہ مضاربہ کا ایگریمنٹ جو ہے یہ فاسد ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے ایک شرط لگا دی. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس 10 لاکھ سے نفع 20,000 بھی ہو, اس 10 لاکھ سے نفع 30,000 بھی ہو, یا اس 10 لاکھ روپے سے نفع 5,000 بھی ہو. تو دونوں صورتوں میں مفتی صاحب نے جو مجھے پیسے واپس کرنے وہ 10,000 کی صورت میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفع 5,000 ہو تو وہ اپنی جیب سے 5,000 روپے مجھے ادا کریں گے. ہو سکتا ہے نفع 30,000 ہو تو وہ میرا اور ان کا جو 50-50 کا معاملہ تھا وہ اس سے کہیں گنا زیادہ نفع لے گئے ہیں. تو ایک طرف زیادتی دوسرے کے فائدے سے یا پہلے والے کے فائدے سے دوسرے کا نقصان, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نفع کی رقم سرمایہ کاری سے مشروط. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا ہے, اس 1 لاکھ روپے کا 10% مجھے دیں گے آپ. ٹھیک ہے, اس 1 لاکھ کا 10% دیں گے. بعض دفعہ لوگوں کے اندر یہ چیز یہ بھی پائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی نفع فکس کرنا جو ہے یا شرعاً جو ہے نفع جو فکسیشن ہے وہ جائز نہیں ہے. جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی فکسیشن جائز نہیں ہے. دیکھیں, جب بھی معاملہ شراکت داری کا ہوگا تو نفع کو خاص کرنا یا نفع کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کا نفع کا اگر تعین نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے کہ آخر میں دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ نفع کی تقسیم کے وقت جو ہے وہ ایک معاملہ وہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن اپنے نفع کو کسی سرمایہ کے ساتھ متعین کرنا شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اس 1 لاکھ روپے سے جو نفع ہے وہ 20,000 ہوا ہو, تو 20,000 کے حساب سے تو چلیں مفتی صاحب کو 10 دے دی اور 10 میں نے رکھ لیے. لیکن اگر یہ نفع 20 کے بجائے 30 ہوتا ہے یا 10 کے بجائے 5 ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں میں سے, یعنی ایک کے فائدے سے دوسرے کا نقصان اور دوسرے کے فائدے سے پہلے والے کا نقصان ہوگا. تو اس لیے نفع کی رقم کو سرمایہ کاری کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو نفع ہوگا اس کا 10% مجھے دیں. آپ اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ فرض کریں میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور اس 1 لاکھ روپے سے حاصل ہونے والا جو نفع ہوگا آپ اس کا 10% دیں, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ 90 اور 10 کا ریشو ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. اگلا ہے مالی نقصان مکمل مال برداشت مالی نقصان مکمل مال برداشت کرے گا, مضارب کی محنت ضائع ہوگی. اچھا, اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ مالی طور پہ نقصان ہو گیا,
اب اس نقصان کی صورت میں کیا ہوا ہے کہ جو رب المال ہے رب المال اس نقصان کو برداشت کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے مفتی صاحب کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، انہوں نے پوری محنت کی، پورا وقت دیا اس کو، لیکن اس کے باوجود نقصان ہو گیا، اس کے باوجود میرے سرمایے کے اندر نقصان ہو گیا، تو ایسی صورت میں جتنا سرمایہ ڈوبا ہے یا جتنے سرمایے کا نقصان ہوا ہے وہ کس کا ہوگا؟ رب المال کا، ٹھیک ہے۔ اور مضارب کا کیا ہوگا؟ مضارب کا نقصان کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس نے جو وقت دیا تھا اس کا وہ وقت ضائع ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے مضاربت کا فاسد ہونا، اگر مضارب کی شرط میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہو، جیسے نفع کی مقدار طے نہیں ہے، تو ایسے مضاربت فاسد ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے مفتی صاحب سے کہا جی یہ 10 لاکھ روپے لیں، جو نفع ہوگا دیکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے، جو نفع ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ یا وہی بات کہ میں نے کہا کہ جی اس کا 10% مجھے دیں گے، اگر میں نے شرط لگا دی تو اس شرط لگانے کی وجہ سے ہمارا جو مضاربہ کا عقد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب کی حیثیت ایک اجیر کی سی ہوگی اور اس کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر اجرت دی جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ نفع ہوا اور نفع ہونے کے بعد اب ہم یہاں کسی بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مضاربہ کا جو ایگریمنٹ ہے، جو عقد ہے، کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اور جو اس وقت نفع کی شرح چل رہی ہوگی کسی کی اجرت لینے، کسی کی سروسز ہائر کرنے کے لیے، تو جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس حساب سے اس کو اجرت دے دی جائے گی، اس کا جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ اس کو دے دی جائے گی، اور باقی جو نفع ہوگا وہ رب المال کا ہوگا۔ اچھا، کاروباری انتظام کے حوالے سے کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ مضاربت میں مضارب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاروبار کے انتظام سنبھالے، اب ایسی صورت میں رب المال کو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر معاملات دیکھے یا اس کے اندر کوئی ایسے جو کاروباری معاملات اس میں تصرف کرے۔ کیوں؟ جب آپ نے مضارب نے رب المال نے مضارب کو جب پیسے دے دیے، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پیسے کو صحیح جگہ پہ، منافع بخش جگہ پہ لگانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفع اور حلال طریقے سے نفع کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروباری انتظام کے اندر رب المال جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا، یا وہ اس معاملات کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، رب المال کو یہ حق نہیں کہ وہ کاروباری فیصلوں میں مداخلت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے ایک مضاربہ مطلق کیا ہے، یعنی آپ نے کوئی ریسٹرکٹڈ مضاربہ نہیں کیا، آپ نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پابند نہیں ہے کہ آپ اس کے کاروباری فیصلوں میں مداخلت کریں۔ کیوں؟ جب آپ نے اس کو ذمہ داری دے دی کہ آپ نے مجھے حلال اور زیادہ سے زیادہ نفع دینا ہے، اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کہاں اور کس طریقے سے آپ کو حلال اور زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ تیسرا ہے، رب المال مجموعی طور پر کاروبار پر نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر وہ مداخلت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ چھوڑ دے کہ بھئی رب المال نے دے دیا پیسہ، اب وہ آرام سے گھر پہ سکون کے ساتھ نیند کرے، اور وہ یہ چیز بھول جائے کہ پتہ نہیں اب اس کو حلال طریقے سے لگا بھی رہا ہے یا نہیں لگا رہا۔ جیسے بعض لوگوں کا سوال بینکنگ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو آپ کے پاس پیسہ لگا رہے ہیں، آیا یہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک جائز سوال ہے اور ان کا ایک حق ہے کہ جب وہ پیسہ دے رہا ہے اور ایک آپ کے ساتھ مضاربہ مطلق کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس چیز کے اوپر نگرانی کرنے کی اجازت ہے کہ جی اس کو یہ پتہ ہو کہ جی اس پول کا پیسہ یا جہاں یہ پیسہ لگایا گیا ہے، یہ پیسہ کن کن جگہوں پہ لگ رہا ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ مضارب کے لیے رب المال کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرے، کہ اگر مثال کے طور پہ مضارب نے کیا کہا ہے، مضارب کے لیے رب المال کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرے۔ اب یہ اس صورت میں اگر اس نے ریسٹرکٹڈ مضاربہ کیا ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ جی آپ نے میری انویسٹمنٹ کراچی کے اندر کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس چیز کے مضارب کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی انویسٹمنٹ کراچی کے اندر کرے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جی آپ نے فلاں جو کمپنیز ہیں ان کے پاس ہمارا جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ انہی کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ اچھا، مضاربت ختم کرنے کے اصول۔ مضاربت میں دونوں فریقوں کی رضامندی کے بغیر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک دونوں فریقین لازمی نہیں ہوں گے تو مضاربہ کا جو ایگریمنٹ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کے انتقال کی وجہ سے مضاربت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں فریقین میں سے اگر کوئی ایک نیا قانون
کوئی ایک قانوناً نااہل ہو جائے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہ جی دو بندوں نے معاہدہ کیا اور ایک رب المال اور مضارب نے، اب رب المال قانوناً نااہل ہو گیا کسی بھی وجہ سے، یا مضارب نااہل ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب ان کا جو عقد ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ان کا جو عقد ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اب لیگلی اس کو نہ مال لگانے کی اجازت ہے اور نہ اس دوسرے بندے کو اپنے کام کرنے کی اجازت ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ اگر ہم بینکنگ کی بات کریں کہ جی یہ تو اصول اور یہ سارے اس کے اصول و ضوابط سمجھ آ گئے ہیں، اب بینک میں یہ معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ بینکنگ کے معاملات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دو چیزیں یہ دو مین اصول ہیں، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے جو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہے، پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور پھر ویٹیجز کو سمجھیں گے کہ ویٹیجز کیا ہوتا ہے۔ پروفٹ شیئرنگ ریشو یہ سیم اسی طریقے سے ہے جیسے دو فریقین کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس نفع کی کتنی شرح ہم آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اس میں کتنا پیسہ یا کتنا مال جو ہے ہم آپس میں نفع تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بینک اور جو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اصل میں بینک اور پول کے درمیان ہوتا ہے۔ بینک اور پول سے مطلب یہ ہے کہ ایک، بلکہ اس کی اگلی سلائڈ، ہاں یہ سوری، اس میں مثال کے طور پہ بینک جو نفع تقسیم کرتا ہے وہ بینک اور ایک پول کے درمیان ہوتا ہے۔ اب وہ پول کیا ہے؟ وہ ایک کسٹمر کا پول ہوتا ہے۔ کسٹمر کے پول سے مراد یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ایک باکس رکھا گیا ہے، اس باکس کے اندر مختلف لوگوں کا، یعنی مختلف سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کا پیسہ اس باکس کے اندر رکھا جا رہا ہے، اس باکس کے اندر جمع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اگر ہم مضاربہ کی مثال دو افراد کے درمیان لیں تو اس چیز کو تو سمجھنا آسان ہے کہ جی اتنا نفع ہوا اور اتنا اس کو دے دیا اور اتنا اس نے رکھ لیا، لیکن جب رب المال آپ کے پاس ایک کثیر تعداد میں ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کا پیسہ ایک فرد یا ایک ادارہ اس کو ہینڈل کر رہا ہوگا، تو اس کے پاس اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اس کا ایک پول بنا لے۔ اب اس پول کو بنانے کے بعد اب جب نفع تقسیم ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ جو سرکولر ایشو کیا ہے اس کے مطابق بینک میکسیمم جو نفع رکھ سکتا ہے وہ 50% رکھ سکتا ہے، اس سے زائد کی نفع رکھنے کی گنجائش بینک کے پاس نہیں ہے۔ جو پاکستانی روپیز کے اندر جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں 50% سے اوپر نفع رکھنے کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم بینکنگ نظام کو دیکھیں تو بینک کے اندر کسٹمر کا جو پول ہے، اب 50% کا نفع کا حصہ بینک نے ان کو دے دیا اور 50% جو نفع کا حصہ ہے وہ بینک کے اپنے حصے میں آیا۔ اب یہاں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا 50% نفع تو آ گیا، فرض کریں جی 100 روپے کا نفع ہو گیا، آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ جی 100 روپے کا نفع ہو گیا، اس 100 میں سے تو بینک نے اپنے 50 روپے رکھ لیے۔ اب یہ جو 50 روپے ہیں اور بینک کے پاس 10 یا 100 افراد ہیں جن کے درمیان تقسیم کرنا ہے، اب اس کی تقسیم کا میکینزم کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے ایک بندے نے جو 10 روپے ہیں، فرض کریں 10 بندے ہیں اور 10 بندوں نے 10 روپے جمع کیے میرے پاس، اب وہ جو میں نے 100 روپے لگائے تھے اس میں ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ ہوں جنہوں نے 10 روپے دیے تھے میرے پاس 6 مہینے انویسٹ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں سے بعض ایسے لوگ ہوں جنہوں نے 10 روپے مجھے دیے تھے سال انویسٹ کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے مجھے 20 روپے دیے تھے وہ 6 مہینے کے لیے ہوں، اور اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں جنہوں نے 20 روپے دیے تھے وہ سال کے لیے رکھے ہوں۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیفرنٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ اب اس کرائیٹیریا کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ سمجھانا چاہ رہا تھا، اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پروفٹ شیئرنگ ریشو اور ویٹیجز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جو میں نے آپ کو یہ بھی 50-50 کا ریشو بتایا، یہ اصل میں بینک اور اس پول کے درمیان جو نفع کی شرح ہے اس کے تقسیم کو ہم کہتے ہیں پروفٹ شیئرنگ ریشو۔ اب جب نفع تقسیم ہو گیا بینک اور کسٹمر کے درمیان یا اس پول کے درمیان، اب ویٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ ویٹیجز اصل میں ان تمام شراکت دار یا ان تمام وہ افراد جنہوں نے میرے پاس انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کے درمیان اس پیسے کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ویٹیجز۔ ویٹیجز آپ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو کتنی اہمیت دی ہے، یا آپ نے اپنے اس انویسٹر کو کتنا تولا ہے، وہ کتنا وزن رکھتا ہے۔
کیونکہ جو سرمایہ جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے زیادہ ہوگا یا جو سرمایہ زیادہ ہوگا بنسبت کم سرمایہ کے، تو اس کے نفع کی شرح بھی زیادہ ہوگی۔ تو ویٹیجز اگر ہم سمجھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب شراکت داروں کے درمیان نفع تقسیم ہوگا تو ویٹیجز اسائن ہوں گے، اس ویٹیجز کو دیکھتے ہوئے آپس میں اس شرح کی تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر بینک اور اس پول کے درمیان یا بینک اور اس کسٹمرز کے درمیان جو میکینزم ہے نفع کی تقسیم کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروفٹ شیئرنگ ریشو۔ اچھا، پروفٹ شیئرنگ ریشو اور جو ویٹیجز ہیں یہ ہر اگلے مہینے کے شروع ہونے سے 3 دن پہلے اناؤنس ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی اسلامک بینکس کے اندر جائیں گے اور یہ اس کا آپ جا کے ایک عملی مظاہرہ کیجئے گا، وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر مختلف آپ کو ڈاکومنٹس چپکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو پروفٹ شیئرنگ ریشو اور یہ ویٹیجز یہ ہر آنے والے مہینے کے پہلے سے اسائن ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں، آج ہم نے اپنے بورڈز کے اوپر وہ شیئرنگ ریشوز لگا دی ہیں یا ویٹیجز ہم نے لگا دی ہیں۔ وہ ویٹیجز کیوں لگائی ہیں کہ فرض کریں آج آپ لوگ اگر میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ آنے والے اس مہینے کے اندر مجھے یہ توقع ہے کہ جی اتنا نفع ہوگا، اور اس نفع میں سے اگر آپ اتنا انویسٹ کریں گے تو آپ کو اتنا % متوقع نفع مل سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہر آنے والے مہینے کا جو پروفٹ شیئرنگ ریشو یا جو ویٹیجز ہے وہ پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں 2-3 دن پہلے، یعنی اس مہینے کے آخر میں بتا دیے اگلے مہینے کے لیے۔ اور اصل میں جب اگلا مہینہ ختم ہوگا، یعنی فروری کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا، تو اس وقت ایکچول پروفٹ اناؤنس ہوتے ہیں کہ بھئی اصل میں نفع کتنا ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن، کہ اصل نفع کتنا ہوا۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی آپ لوگوں نے مجھے پیسہ دیا اور آپ کو میں نے ایک متوقع نفع بتا دیا کہ جی آپ کو اتنا مل سکتا ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ مہینے کے بعد اصل میں کتنا ہوا ہے، آیا وہ نفع آپ کو ملا بھی ہے یا نہیں ملا۔ اب بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کا تعین آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جی آنے والا نفع اتنا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنا بھی پریویس ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کم سے کم 2 سال، ہر بینک کے اندر پریویس 2 سال کا ریکارڈ آپ کو لگا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کیلکولیشن کے بہاف کے اوپر آپ کو ایک ایکسپیکٹڈ ریٹ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ریٹ ہے، یہ ایک نفع کی شرح کا نفع کا ایک ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے کہ یہ ہمیں آنے والے مہینے میں ہوگا۔ اگر ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جاتا ہے، اگر اس سے کم ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ کم شیئر کرے گا، اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ کی اماؤنٹ شیئر کرے گا۔ تو یہ چیز سمجھ آ گئی، پروفٹ شیئرنگ ریشو اور ویٹیجز۔ یہ وہ ویٹیجز ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا۔ فرض کریں یہ 4 پول ہیں ہمارے پاس، مختلف قسم کے پول ہیں۔ پہلے پول کے اندر میں نے ان افراد کو رکھا ہوا ہے جنہوں نے مجھے 10 روپے دیے 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے پول کے اندر میں نے ان افراد کو رکھا ہوا ہے جنہوں نے مجھے 10 روپے دیے ہیں 1 سال کے لیے۔ اسی طریقے سے اگلے نے 2 سال اور اگلے نے 30 سال کے لیے دیے۔ اب یہ جو میں نے پروفٹ شیئرنگ ریشو، یہ جو ویٹیجز یہ جیسے 10% ہے، 20% ہے، 30 ہے یا 40% ہے، تو اصل میں یہ ہر پول کو ایک ویٹیج اسائن ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے جی میرے پاس یہ 40 روپے ہیں، میں اس کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک پول اسائن کر دوں گا کہ جی آپ اس وقت فلاں پول کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اتنا متوقع نفع دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بیسک میکینزم ہوتا ہے کہ جس کے بہاف پہ بینک اپنے پروفٹ شیئرنگ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال؟ ہو نہیں سکتا، آپ کا مضاربہ کا عقد نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بھی ایک سوال ہے یہاں پہ کہ دیکھیں بینک کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کتنا پیسہ پڑا ہے۔ جیسے فرض کریں آپ سب نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے۔ اب سیونگ اکاؤنٹ کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ چاہے تو پیسے اس میں 1 دن کے لیے رکھیں، چاہے تو پورے 30 دن کے لیے رکھیں، چاہے تو کم رکھیں، چاہے تو زیادہ رکھیں۔ اب ایسی صورت میں بینک کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اس پورے مہینے کے اندر آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے۔ فرض کریں آپ نے یہ
ایک ایکویشن ہے، اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں ایک شخص ہے، اس نے پہلے 15 دن تک 12,000 روپے کا بیلنس رکھا اپنے اکاؤنٹ کے اندر. اسی طریقے سے 16ویں دن سے لے کر 23ویں دن تک اس نے جو ہے 3,000 روپے رکھے اپنے پاس، اور 24ویں سے لے کر 31ویں دن تک اس نے اپنے 2 لاکھ روپے رکھے. تو دیکھیں اس نے 3 ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن کی اپنے ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر. یعنی پہلے اس نے کیا رکھا 12,000 روپے، پھر اس نے کیا رکھا 3,000 روپے، پھر اس نے کیا رکھا 2 لاکھ روپے. اب اس چیز کا تعین کیسے کرے گا بینک کہ جی اس کو کتنا نفع دینا ہے، یا اس کا نفع کتنا، یا اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن کے جو 15 دن ہیں اس کے جو 12,000 کی اماؤنٹ ہے اس کو ضرب کر دیا جاتا ہے 15 دن کے ساتھ، تو ہمارے پاس 1,80,000 کی اماؤنٹ آ گئی. اسی طریقے سے جو 3,000 کی اماؤنٹ تھی وہ 8 دن پڑی رہی، اس کا ایوریج بیلنس نکالا ہے کہ جی 8 دنوں میں اس کا جو ایوریج بیلنس ہمارے پاس پڑا رہا ہے وہ 3,000 ہے، تو اس کو ضرب کیے 24 بنے. اسی طریقے سے 2 لاکھ کو ضرب کیا 8 کے ساتھ تو 16 لاکھ. اگر اس کا ٹوٹل مجموعہ دیکھیں تو 18,04,000 روپے اس کا جب یہ ایوریج نکالتے ہیں 31 دنوں کا. کیونکہ پورے مہینے کے اندر اگر 31 دن ہیں تو 31، اگر 28 دن ہیں تو 28، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن کا حساب لگا کر یہ پتہ چلا دیا جاتا ہے کہ فرض کریں اس بندے نے 58,194 روپے بینک کے اندر رکھے تھے. اب جو نفع آیا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، اس نفع کو دیکھا جائے گا کہ اس کے یہ 18,994 روپے اس ویٹیجز کے حساب سے کہاں بنتے ہیں، کہ یہ کس کیٹیگری میں یا کس پول کے اندر فال کرتا ہے، کہاں پہ اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور اس میں سے کتنا متوقع نفع جو ہے وہ اس کو ملنا چاہے. تو یہ ایک سادہ سی ایک ایگزامپل صرف سمجھنے کے حد تک دی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور یہ چیز کلیئر ہو جائے. تو یہ آج جو ہمارا جتنا بھی تھا سیونگ اکاؤنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تھا، اس کے حساب 2-3 چیزیں اور میں ڈسکس کروں گا. جو ٹرم ڈپازٹ، کیونکہ ٹرم ڈپازٹ کا بھی تقریباً سیم یہی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایڈیشنل اس طرح کا وہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹرم ڈپازٹ کے کچھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹرم ڈپازٹ کون رکھواتا ہے اور کیوں رکھواتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا پیسہ ایک خاص مدت کے لیے رکھیں گے تو ہمیں ایک اچھا اور زیادہ نفع ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ رکھواتے ہیں کہ جو پینشنرز ہوتے ہیں یا جن کو اپنے پینشن کی اماؤنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ اس کو بھی ہم کہیں انویسٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دیا اور وہ نقصان ہو گیا تو یہ ان کی ساری زندگی کی جمع پونچھی ہوتی ہے. لہٰذا وہ افراد کیا کرتے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ ٹرم ڈپازٹس کے اندر کرتے ہیں یا ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹس کے اندر کرتے ہیں. اس کی خاص مدت ہوتی ہے. فرض کریں آپ وہ 1 مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 3 مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 6 مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، میکسیمم آپ 8 سال 9 سال 10 سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی نیڈ کے اوپر. اس میں ایشو کیا ہوتا ہے؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک شخص نے کہا کہ جی میں نے 8 سال کے لیے رکھنا ہے کیونکہ 8 سال کا نفع زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 8 سال کا نفع زیادہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 8 سال کے لیے اس اماؤنٹ کو انویسٹ کر دیتا ہے. اب اگر 8 سال سے پہلے اس کو اس پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو وہ کیا کرے گا، اس اماؤنٹ کو وڈرا کرائے گا. اب یہاں جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں جو شخص میرے پاس 10 سال کے لیے اپنا پیسہ رکھ رہا ہے تو اس کو میں نے اس پول میں ڈالا ہے جس میں نفع دے رہا ہوں 10%. ٹھیک ہے، اور وہی بندہ میرے پاس 2 سال کے بعد آیا اور مجھے کہتا ہے کہ وقاص صاحب مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، تو میں اس کو جو پیسے دوں گا اس کے اپنے اصل اماؤنٹ میں سے کچھ مقدار کاٹ کے دوں گا. اچھا وہ کاٹ کے کیا دوں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو آپ لوگ پینلٹی چارج کر رہے ہیں، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اپنے پیسوں میں سے پیسے چارج کر رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس شخص کو جس کو ہم نے دیے تھے 10% کے حساب سے نفع، اور ایک وہ شخص جس پول کا ویٹیج تھا 2 سال کے لیے اپنے پیسے رکھوانا، اس پہ نفع کی شرح تھی فرض کریں 7%. اب اس بندے نے 2 سال تک جو نفع بیئر کیا یا اس کو انجوائے کیا وہ 10% والا کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 10% والا نفع انجوائے کیا، اور اصل میں اس نے میرے پاس پیسے رکھے 2 سال کے حساب سے. تو 2 سال کے حساب سے جو اس نے 10% کا نفع انجوائے کیا ہے اس میں سے وہ 3% کاٹ دیا جاتا ہے، جو کہ اصل میں 2 سال والے انویسٹرز کو 7% کے حساب سے دیا جا رہا ہے. جیسے میرے پاس اگر کسی نے 2 سال کے لیے انویسٹ کیا ہے تو میں نے اس کو بتایا بھائی میں آپ کو 7% کا نفع دوں گا، اور جس نے میرے پاس 10 سال کے لیے رکھا تو میں اس کو 10 سال کا نفع
10% کا نفع دوں گا، تو لہٰذا اس نے جو مجھ سے 3% ایکسٹرا پروفٹ انجوائے کیا ہے ان 2 سالوں میں، وہ اماؤنٹ کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کاٹنے کے بعد اس کی جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ اس کسٹمر کو واپس کر دی جاتی ہے۔ اچھا، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، یہاں 2 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ یہاں بھی پہلا تو جو آپ کے ساتھ عقد ہوا تھا وہ مضاربہ کا عقد ہوا تھا کہ جی آپ نے کیا کیا، آپ نے کچھ یونٹس پرچیز کیے یا آپ نے کچھ سرٹیفکیٹ پرچیز کیا، بینک نے آپ کے ساتھ مضاربہ کے ایگریمنٹ کیا۔ لیکن جس وقت آپ اپنے ٹائم سے پہلے اس کو پری میچور ان کیش کر رہے ہیں، اپنے ٹائم سے پہلے نکال رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بینک جو آپ کے ساتھ عقد کرے گی وہ خرید و فروخت کا عقد کرے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پول کے یونٹس آپ کو بینک نے دیے تھے یا آپ اس پول کے اندر حصے دار تھے، اب آپ اس حصے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب اس حصے کو چھوڑ کے جانے کی صورت میں کوئی نہ کوئی بندہ آپ سے وہ یونٹس پرچیز کرے گا، اس حصے کو پرچیز کرے گا، لہٰذا بینک یہاں پہ کیا کرتا ہے، بینک اس بندے سے یونٹس پرچیز کر لیتا ہے۔ اب اس یونٹ پرچیزنگ میں یہ بھی پاسبلٹی ہے، فرض کریں وہ یونٹ ہے 50 روپے کا، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں 48 روپے کا میں آپ سے وہ ایک یونٹ پرچیز کر رہا ہوں، تو اگر کسٹمر ایگری ہوتا ہے تو بینک اس سے وہ 48 روپیز کے حساب سے وہ یونٹ چارج کر کے اس کو اس کے پیسے واپس کرتا ہے، اور اگر وہ ایگری نہیں ہوتا تو اس کے یونٹس اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ معاملہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ مضاربہ کے ایگریمنٹ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں تو آپ کے ساتھ ایک ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مضاربہ ایگریمنٹ، لیکن اگر آپ نے ٹرم ڈپازٹس یا کوئی سرٹیفکیٹ پرچیز کیے ہیں تو ایسی صورت میں بینک آپ کے ساتھ 2 معاہدے کرے گا۔ پہلا معاہدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ سرٹیفکیٹس پرچیز کر رہے ہیں، اور دوسرا معاہدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ پری میچور ان کیش کر رہے ہیں، یعنی ٹائم سے پہلے اپنے اس یونٹس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کا سیشن اور آج کے حوالے سے یہ معاملات تھے، باقی اگر آپ لوگوں کو سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔